کہ آج کی ہماری یہ پوری گفتگو اور اس کے تمام تر شاندار حقائق ایک باقاعدہ پریزنٹیشن پر مبنی ہے۔ جی، اور یہ پیشکش ڈاکٹر شاہد حسین کی ہے۔ بالکل، آج کا تمام مواد اور سورس سلائیڈز ڈاکٹر شاہد حسین کی پیشکش ہے، اور آج ہم مکمل طور پر انہی کی فراہم کردہ سلائیڈز کی ترتیب کے مطابق اپنا یہ جائزہ پیش کریں گے۔ انہوں نے اس بظاہر روایتی سمجھے جانے والے موضوع کو ایک انتہائی جدید اور سائنسی زاویے سے پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسین کی یہ جو تحقیق ہے، یہ واقعی چشم کشا ہے۔ مطلب وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کتابوں کے بالکل آخر میں موجود وہ جو الفاظ کی ایک فہرست ہوتی ہے نا، جی جی، جسے ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، جسے ہم غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ دراصل کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس کتاب پڑھنا ہی اصل کام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک بہترین اشاریہ نہیں ہے تو آپ کا مطالعہ ہمیشہ نامکمل اور سست روی کا شکار رہے گا۔ ان کی تحقیق کا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہی یہی ہے۔ تو چلیں پھر باقاعدہ ان سلائیڈز کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلی سلائیڈ ہے اس کا عنوان ہے اشاریہ کیا ہے اور اشاریہ سازی کے اصول۔ جی، اور اس پیشکش کا باقاعدہ آغاز ڈاکٹر شاہد حسین نے اسی عنوان سے کیا ہے۔ اس کا مقصد دراصل سننے والوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ اشاریہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے۔ بالکل، اور یہ پہلی سلائیڈ ہمیں اسی بنیاد کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ دوسری سلائیڈ پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اشاریہ کیوں ضروری ہے، اس پر بات کی گئی ہے۔ جی، دوسری سلائیڈ کا عنوان ہی یہی ہے، اشاریہ کیوں ضروری ہے، اور اس پر ایک بہت ہی دلچسپ اقتباس موجود ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں گے اسے؟ ضرور۔ اس میں لکھا ہے، اشاریہ کے بغیر کتاب خاموش تو نہیں ہوتی، البتہ بہت سست رفتاری سے اپنے قاری سے مخاطب ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، مطلب مصنف نے کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے نا، اس کے تمام خیالات اس کتاب میں موجود تو ہیں، وہ آپ سے بات تو کر رہے ہیں، لیکن اشاریہ وہ واحد ذریعہ ہے جو اس پورے مواد کو قاری کے ساتھ فوری رابطے میں لاتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح کا پل بن جاتا ہے؟ جی، اگر اشاریہ نہیں ہے تو آپ کو مصنف کا اصل نقطہ سمجھنے کے لیے شاید پوری کتاب چھاننی پڑے۔ میں اس کو نا سپر مارکیٹ والی مثال سے جوڑتی ہوں۔ فرض کریں کوئی ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ میں کھڑا ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن کوئی سائن بورڈ نہیں ہے کہ بیکری کہاں ہے یا سبزیاں کہاں رکھی ہیں۔ پھر تو بس ڈھونڈتے ہی رہیں گے۔ بالکل، ایک بسکٹ کا پیکٹ ڈھونڈنے کے لیے ہر ایک ریک کو خود جا کر دیکھنا پڑے گا، کتنا وقت ضائع ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بھی اسی بات پر زور دیتی ہے۔ جی، سلائیڈ پر اس حوالے سے 3 اہم نکات بھی دیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ اس سے وقت کی غیر معمولی بچت ہوتی ہے، اور محققین کے پاس ظاہر وقت ہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ یہ مخصوص موضوعات تک فوری اور براہ راست رسائی دیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ قاری کو ضخیم مواد میں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ یعنی اشاریہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سیدھا آپ کی منزل تک لے جاتا ہے۔ بہترین۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ جی، تیسری سلائیڈ۔ اس تیسری سلائیڈ کا عنوان ہے اشاریہ کی جامع تعریف، اور میں تھوڑی حیران ہوں کہ اس سلائیڈ میں تعریف کو 2 مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ڈاکٹر شاہد حسین کی تحقیق کا ایک بہت جامع پہلو ہے۔ پہلے انہوں نے ادبی اور لغوی تعریف بتائی ہے، مطلب یہ کہ اشاریہ محض ایک الف بائی فہرست ہے جس میں مضامین، شخصیات، مقامات یا ناموں کو صفحہ نمبر کے حوالے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر ہم سب کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن پھر جو دوسرا زاویہ ہے وہ عالمی معیار ISO 999 یعنی ISO 999 کا ہے۔ اس کے مطابق اشاریہ معلومات کو تیزی سے تلاش کرنے اور مطلوبہ مواد تک رسائی کا ایک منظم اور سائنسی نظام ہے۔ اچھا، یہاں نا میرا ایک سوال ہے، مطلب تھوڑا سا پش بیک ہے۔ جی، کیا محرز ایک کتاب کے آخر میں دی گئی فہرست کے لیے ISO جیسے عالمی معیار کی واقعی ضرورت ہے؟ یہ کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل نہیں ہو گیا؟ میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ بظاہر واقعی ایسا لگتا ہے کہ بھئی ایک عام سی فہرست کے لیے اتنے بڑے بین الاقوامی معیار کی کیا ضرورت ہے، لیکن بالکل ضرورت ہے۔ ذرا تصور کریں اگر دنیا کا ہر مصنف یا ہر لائبریری اپنی مرضی اور اپنی منطق سے فہرست بنانے لگے۔ تو پھر ہر کتاب کا ایک اپنا ہی نظام ہوگا، اور اسے سمجھنا ہر بار ایک نیا درد سر بن جائے گا۔ بالکل، اور جو محققین عالمی سطح پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے معلومات تلاش کرنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے یکسانیت بہت ضروری ہے۔ ISO 999 کا یہ معیار اسی یکسانیت کو یقینی بناتا ہے۔ یعنی یہ معلومات کو عالمی سطح پر مربوط کرنے کی سائنس ہے۔ بہت دلچسپ۔
تو اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ چوتھی سلائیڈ میں اشاریہ کے بنیادی اجزاء کی بات کی گئی ہے۔ جی، عنوان ہے اشاریہ کے بنیادی اجزاء۔ تو کیا آپ اس سلائیڈ پر موجود مثال کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کریں گے؟ مطلب اس کے اجزاء کو کھول کر بتائیں۔ ضرور ضرور۔ کسی بھی معیاری اشاریے کے اندراج کے عموماً 4 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مرکزی عنوان، جیسے فرض کریں کتب خانہ، یہ بنیادی موضوع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے نیچے آتا ہے ذیلی عنوان، یعنی کتب خانے تو بہت سے ہیں، لیکن فرض کریں ہم خاص طور پر ڈیجیٹل کتب خانوں کی بات کر رہے ہیں تو ڈیجیٹل اس کا ذیلی عنوان ہو گیا۔ اوکے، مرکزی اور ذیلی عنوان ہو گئے۔ پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے مقام نما، یعنی لوکیٹر، جو کہ عام طور پر صفحہ نمبر ہوتا ہے، جیسے صفحہ نمبر 41۔ اور چوتھا اور بہت اہم جزو ہے حوالہ جات، یعنی کراس ریفرنسز۔ اچھا، یہ حوالہ جات کیسے کام کرتے ہیں؟ جیسے وہاں لکھا ہوگا مزید دیکھیں، آرکائیوز، یعنی یہ متعلقہ اصطلاحات کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک جی پی ایس کوآرڈینیٹ سسٹم سے تشبیہ دوں نا، تو جو مرکزی عنوان ہے وہ شہر ہو گیا، ذیلی عنوان گلی کا نمبر ہو گیا، اور جو مقام نما ہے وہ اس مکان کا حتمی نمبر ہو گیا۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور جو حوالہ جات ہیں، اور حوالہ جات یہ بتاتے ہیں کہ بھئی قریب میں یہ دوسری عمارت بھی دیکھنے لائق ہے، اسے بھی دیکھ لیں۔ بالکل بالکل، آپ کے ساتھ بیٹھے ایک ٹور گائیڈ کی طرح۔ یہ واقعی علم کا ایک جال بن دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ جی، 5ویں سلائیڈ۔ اس سلائیڈ کا عنوان ہے اشاریہ سازی کے مقاصد، اور میں کہوں گی کہ اس چارٹ کی ساخت بہت شاندار ہے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے اس میں 4 اہم مقاصد کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا تو وہی ہے قاری کو مطلوبہ مواد تک فوری رسائی دینا، دوسرا بکھری ہوئی معلومات کو یکجا کرنا، تیسرا مندرجات کی درست نشاندہی، اور چوتھا ہے مطالعہ اور تحقیق میں وقت کی بچت۔ ان میں سے نا مجھے وہ دوسرا نقطہ بہت متوجہ کر رہا ہے، بکھری ہوئی معلومات کو یکجا کرنا۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ جی، میں خاص طور پر اسی پر زور دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، اگر ایک موضوع کا ذکر کتاب کے باب نمبر 2، 5 اور 9 میں ہے، مطلب وہ 3 مختلف جگہوں پر بکھرا ہوا ہے، تو اشاریہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ الف بائی فہرست میں ایک ہی لفظ کے آگے ان تینوں صفحات کے نمبر لکھ دے گا؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک قاری خود نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پوری کتاب بھی پڑھے تو شاید اتنی جلدی اس ربط کو نہ سمجھ پائے۔ اشاریہ یہ کام سیکنڈوں میں کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ یہ تو مصنف کے ذہن کو قاری کے لیے دوبارہ سے ترتیب دینے والی بات ہو گئی۔ تو اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 6 سلائیڈ میں ہم اقسام پر بات کریں گے۔ جی، عنوان ہے اشارے کی اہم اقسام۔ اس میں 4 بنیادی اقسام کا ذکر ہے۔ یہ 4 کون کون سی ہیں؟ موضوعی اشاریہ، جو کہ کتاب کے تصورات اور نظریات پر مبنی ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے مصنف اشاریہ، جو تخلیق کاروں کے ناموں پر ہوتا ہے۔ تیسری قسم عنوان اشاریہ ہے، جو دستاویزات یا دیگر حوالہ جات والی کتابوں کے ناموں پر ہے۔ اور چوتھی ہے جغرافیائی اشاریہ، یعنی جغرافیائی اشاریہ، جس میں مقامات اور شہروں کے نام ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک سوال ہے میرا، ان چاروں میں سے سب سے مشکل یا پیچیدہ کون سا ہے؟ مطلب بنانا کسے سب سے مشکل ہے؟ بلا شبہ موضوعی اشاریہ یعنی سبجیکٹ انڈیکس سب سے پیچیدہ ہے۔ وہ کیوں؟ ناموں کی طرح موضوعات کی بھی تو فہرستیں بنانی ہے نا؟ نہیں، دیکھیں، مصنف یا جغرافیائی اشاریے میں تو آپ کو صرف کتاب کے متن سے لفظ اٹھانے ہیں اور کاپی پیسٹ کر کے ترتیب دے دینا ہے۔ لیکن موضوعی اشاریہ بنانے کے لیے نا آپ کو محض الفاظ تلاش نہیں کرنے ہوتے، آپ کو تصورات تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی کتاب کو گہرائی سے سمجھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اشاریہ ساز کو پوری کتاب کو ہضم کرنا پڑتا ہے۔ فرض کریں مصنف نے 10 صفحات میں غربت پر بات کی ہے، لیکن لفظ غربت ایک بار بھی استعمال نہیں کیا۔ تو ایک کمپیوٹر تو اسے غربت کے تحت نہیں ڈالے گا۔ جی، لیکن ایک ذہین انسانی اشاریہ ساز اس پورے سیاق و سباق کو سمجھے گا اور اشارے میں اسے غربت کے عنوان کے تحت درج کرے گا۔ واہ، یہ تو ایک باقاعدہ تخلیقی عمل ہے۔ بہترین۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 7ویں سلائیڈ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ عمل کیسے جاتا ہے۔ جی، سلائیڈ کا عنوان ہے اشاریہ سازی کا سائنسی عمل۔ تو یہ سائنسی عمل کن مراحلوں پر مشتمل ہے؟ اس کے بنیادی طور پر 3 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے واقفیت، یعنی فیملیئرائزیشن۔ اس میں کتاب کا بغور مطالعہ کر کے اس کے اصل موضوع کو سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تجزیہ۔ اس میں اہم تصورات اور موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کون سی چیز قاری کے لیے اہم ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے نمائندگی۔
اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہ پکانے کی مثال سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں، پہلا مرحلہ جو واقفیت ہے وہ ایسے ہے جیسے پہلے کسی ریسیپی کو پڑھنا اور سمجھنا ہے نا. بالکل. اور دوسرا مرحلہ جو تجزیہ ہے وہ یہ ہوا کہ آپ بازار جائیں اور بہترین اجزاء کا انتخاب کر کے لائیں. اور آخر میں جو نمائندگی ہے وہ یہ ہے کہ پکنے کے بعد اسے ایک خوبصورت پلیٹ میں سجا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا جائے. ارے واہ، یہ آپ نے بالکل پرفیکٹ مثال دی ہے. واقعی یہ ایسا ہی عمل ہے. شکریہ. تو اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. 8ویں سلائیڈ، اشاریہ سازی کے ذرے اصول. جی، عنوان ہے اشاریہ سازی کے ذرے اصول. اور میں ان اصولوں کو سننے کے لیے واقعی بےتاب ہوں. ایک اشاریہ ساز کے کیا اصول ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر شاہد حسین نے 4 ذرے اصولوں پر تفصیلی بحث کی ہے. پہلا اصول ہے جامعیت، مطلب اشاریہ نہ بہت زیادہ تفصیلی ہو کہ قاری کھو جائے اور نہ اتنا کم ہو کہ اہم چیزیں چھوٹ جائیں. ایک توازن ہونا چاہیے. جی. پھر ہے عام فہم زبان، یعنی قاری کے لیے قدرتی زبان کا استعمال کیا جائے. تیسرا اصول درستگی کا ہے کہ بالکل درست عنوان کے تحت اندراج ہو. اور جو چوتھا اصول ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور وہ ہے غیر جانبداری. غیر جانبداری مطلب امپارشیلٹی. میں واقعی حیران ہوں. کیا ایک فہرست بنانے والا بھی متعصب ہو سکتا ہے؟ اس میں کیسے جانبداری؟ بالکل، اور یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کلریکل کام ہے، لیکن یہ ایک طاقتور عمل ہے. آپ قاری کی معلومات تک رسائی کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن کیسے؟ فرض کریں اشاریہ ساز اپنے مخالف نظریات کے حامل صفحات کو جان بوجھ کر اشاریے سے غائب کر دے، یا کسی متنازع کتاب میں وہ صرف اپنے پسندیدہ نظریے والے حصوں کو ہائی لائٹ کر دے. او میرے خدایا، پھر تو قاری سمجھے گا کہ مصنف نے دوسری بات کا ذکر ہی نہیں کیا. جی بالکل. اسی لیے ڈاکٹر شاہد حسین نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اشاریہ ساز کی ذاتی رائے کا اشاریہ میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اسے مکمل طور پر غیر جانبدار ہونا چاہیے. یہ تو بہت ذمہ داری کا کام ہے. اچھا، اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. 9ویں سلائیڈ ترتیب اور وضع کے حوالے سے ہے. جی، عنوان ہے ترتیب اور وضع. اور اس سلائیڈ پر مجھے کچھ بصری ساخت یعنی ویژول لے آؤٹ کے بارے میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. بالکل. ترتیب تو عموماً الف بائی یعنی A to Z یا حروف تہجی کے حساب سے ہی ہوتی ہے، لیکن وضع یا لے آؤٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے 2 اقسام بتائی ہیں. وہ کون کون سی؟ ایک ہے حاشیہ دار وضع یعنی انڈینٹڈ لے آؤٹ. اس میں ذیلی عنوانات کو تھوڑا اندر کی طرف کر کے لکھا جاتا ہے. اس سے قاری کو درجہ بندی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اور دوسری ہے مسلسل وضع. مسلسل وضع میں کیا ہوتا ہے؟ رن آن لے آؤٹ؟ جی، رن آن لے آؤٹ. اس میں سب کچھ ایک ہی لائن میں چلتا ہے. ذیلی عنوانات کو الگ لائن میں لکھنے کے بجائے کوما لگا کر آگے لکھ دیا جاتا ہے. یہ عام طور پر تب استعمال ہوتا ہے جب جگہ یا کاغذ کی بچت کرنی ہو. سمجھ گئی. اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. 10ویں سلائیڈ بہت تکنیکی اور جدید ہے. جی، عنوان ہے اشاریہ سازی کی جدید ٹیکنیکیں. اور میں اعتراف کرتی ہوں کہ یہ تکنیکیں نام سے ہی مجھے بہت جدید اور سائنسی لگ رہی ہیں. ہاں، نام تھوڑے بھاری بھرکم ہے، لیکن میں انہیں آسان فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں 4 اہم نظام بتائے گئے ہیں. پہلا ہے زنجیری طریقہ. زنجیری طریقہ؟ جی، یہ ڈاکٹر رنگاناتھن کا متعارف کردہ درجہ بندی کا طریقہ ہے جو کڑی سے کڑی ملاتا ہے. پھر دوسرا ہے پریسس، PRECIS. یہ پریسس کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جو الفاظ کے ساتھ ان کے سیاق و سباق کو بھی برقرار رکھتا ہے. مطلب صرف کی ورڈز نہیں بلکہ ان کا آپس کا تعلق بھی بتاتا ہے. یعنی پورا کانٹیکسٹ دیتا ہے. بالکل. اور تیسرا ہے پاپسی، POPSI، جو مفروضوں پر مبنی ایک نظام ہے. اور چوتھا ہے کلیدی الفاظ یعنی نیچرل اور روزمرہ زبان پر مبنی اشاریہ. اچھا، یہ سب سن کے تو میرا تبصرہ یہی ہوگا کہ یہ ٹیکنیکیں ثابت کرتی ہیں کہ اشاریہ سازی اب محض کوئی کلیریکل کام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سائنس یعنی انفارمیشن سائنس بن چکی ہے. جی بالکل، یہ ایک مکمل سائنسی عمل ہے. زبردست. اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. 11ویں سلائیڈ، یہ اشاریے کے معیار کے حوالے سے ہے. جی، عنوان ہے اشاریہ کا معیار کیسے جانچا جائے. اور اس سلائیڈ پر مجھے ایک ترازو مطلب ایک بیلنس اسکیل کی تصویر نظر آ رہی ہے. اس کا کیا تعلق ہے معیار سے؟ وہ ترازو دراصل 2 چیزوں کے درمیان توازن کو ظاہر کر رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ایک اچھے اشاریے کی جانچ 2 چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک ہے بازیافت یعنی ریکال۔ ریکال مطلب کیا تمام مواد مل گیا؟ بالکل، کیا اشاریے کی مدد سے تمام متعلقہ مواد کامیابی سے مل گیا؟ اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہے درستگی یعنی پریسیجن۔ پریسیشن سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اشاریے نے غیر متعلقہ مواد کو روکا اور صرف درست معلومات فراہم کی، یا سب کچھ ہی شامل کر دیا؟ میں اس کی مثال آج کل کے سرچ انجن سے دیتی ہوں۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے موضوع پر مطلوبہ تمام معلومات مل جائیں۔ یہ ہو گئی بازیافت، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ آپ کو ہزاروں ایسے لنکس مل جائیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو یا جو غیر متعلقہ ہوں۔ آپ کو تو صرف کام کی چیز چاہیے۔ یہ ہو گئی درستگی۔ بالکل صحیح مثال دیا آپ نے۔ ایک بہترین اشاریہ ان دونوں کے درمیان مثالی توازن قائم کرتا ہے۔ بالکل۔ چلیں اب مسکراتے ہوئے اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ جی، یہ ہماری 12ویں اور آخری سلائیڈ ہے۔ جی، اور اس آخری سلائیڈ کا عنوان ہے خلاصہ کلام ایک بہترین اشاریہ۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے میں بتاتی چلوں کہ یہ ڈاکٹر شاہد حسین کی شاندار پیشکش کا باقاعدہ اختتامیہ ہے۔ جی، اور اس سلائیڈ پر جو نچوڑ موجود ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اس میں لکھا ہے، اشاریہ محض ناموں کی فہرست نہیں بلکہ علم کے خزانے کی کنجی ہے۔ بہترین اشاریہ سازی وہ ہے جو قاری اور معلومات کے درمیان فاصلے کو صفر کر دے۔ واہ، فاصلے کو صفر کر دے، یہ واقعی بہت متاثر کن ہے۔ اور میں آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ معلومات کے انبار کو علم میں بدلنے کا یہی اصل راز ہے۔ بالکل، جب فاصلہ ختم ہوتا ہے تو معلومات علم بن جاتی ہیں۔ بے شک۔